نہیں سمجھ آئی؟ جدید اقبال سے پوچھ جنید اور بایزید کیا ہیں، بابے تو شے کچھ نہیں، پوچھ اقبال سے وہ کیا کہتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقابت۔ تجھے نہیں سمجھ آئی، تیری عقل کا فطور ہے۔ اقبال سے پوچھ جنید اور بایزید کیا ہیں۔ ہمارے تو علماء جو کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ دیکھو میں بھی ایتھے، میں بھی ایتھے، ان بطش ربک لشدید۔ ہم نے تو پہلے دن کہا تھا، دیکھیں نا جی کئی کلپ آتے ہیں، میں ادھر بیٹھ کے جواب دوں گا، ادھر سے بولے گا، میں ادھر سے بولوں گا، ادھر سے، مزہ تو نہ ہوا۔ ہم نے تو کہا کہ سامنا کرو نا، سامنے آؤ نا، یہ کیا ہوا؟ میں ادھر سے بولوں گا، وہ ادھر سے بولے گا، ادھر سے نہیں، مزہ تو تاں ہے، کیمرہ لگا لو بھائی، لائیو چلے، کوئی دوسرا تیسرا چوتھا نہیں ہوگا، پھر بات کر لیتے۔ جو اتنا سچا ہے اس کو کاہے کا ڈر ہوا؟ اب دیکھو نا جی میں سچا ہوں، بچیاں کو پتا ہے میں سیالکوٹ کل ہی گڈی چلا کے آئے ہیں، ڈر کا ہوا میرے جی۔ ٹھیک، ہم تو یہی کہیں گے ٹھیک ہے مالک جو اسی کر سکنے ہیں تیری توفیق نہ کرن رہے ہیں، باقی بایزید بھی تیرا، جنید بھی تیرا، غوث عبد القادر بھی تیرا، علی بن عثمان حجویری بھی تیرا۔ یہ جو بزرگوں کی میمز بن رہی ہیں، ان بزرگوں سے میں نے کام کروایا یہ والا کہ لوگ آپ کا مذاق اڑائیں، یا آج جو مولوی اپنے بابوں کے واقعات بیان کر رہے ہیں یہ میں نے ان کو کہا ہے گن پوائنٹ کے اوپر تلوار کے زور پہ کہ تم جو ہے نا اس طرح کی کہانیاں بیان کرو تاکہ انجینئر صاحب تمہارے خلاف کلپ بناون؟ میں نے کہا ہے، خود کیا نا۔ اور اس سے بڑھ کر ہمارے آباء و اجداد تو سبحان اللہ کہتے تھے اس کے اوپر، کیونکہ نہ انہوں نے قرآن پڑھا نہ سنت پڑھی، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ دین وہ ہے جو کتابوں میں ہے، دین وہ نہیں جو آپ کے فرقوں کے بابے بتائیں گے، وہ تو کہانیاں کروائیں گے۔ اور وہ ہمارے جو مرشد ہیں مصباحی صاحب حافظہ اللہ تعالی، جن کو تیسرا سال شروع ہو گیا، وہ کہہ رہے ہیں میں اپنے رب سے توفیق مانگ رہا ہوں کہ میں نے انجینئر کا رد ضرور کرنا ہے۔ وہ توفیق کدھر گئی؟ ویسے تو کہتے نہیں صوفیہ وہ ہیں جو ہندوؤں کے لیے بھی چادریں بچھاتے تھے، اور جب میری باری آئی ہے اسی صوفی کو دیکھیں، تو سڑ، تو مار، گالیاں دینا، اس طرح کرنا، بھی علمی رد کرو، آؤ بات کرو۔ میں تو ان کو اکیڈمی میں دعوت دے چکا ہوں کہ آپ تشریف لائیں۔ ان کے کئی نمازی ریورٹ ہو کے میری اس اکیڈمی میں آ چکے ہیں سیالکوٹ سے، میں نے ان کے ہاتھوں سلام بھی بھجوایا ان کو کہ تشریف لائیں ادھر، بتائیں میری غلطی کیا ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں، جذباتی باتیں نہیں کہ پیچھے آپ رو میوزک چلا دیں اور آپ سمجھیں کہ آپ کی بات جسٹیفائی ہو جائے گی۔ ابھی اگلے دن ایک کلپ ان کا آج کل بڑا وائرل ہوا ہے، جس میں وہ ایک کسی بزرگ کا واقعہ سنا رہے ہیں کہ وہ بحری جہاز میں سفر کر رہے تھے، ٹھیک ہے جی، تو وہ جہاز کے کیپٹن سے پوچھنے لگے کہ کبھی کوئی اللہ والا بھی ملا ہے؟ انہوں نے کہا جی 2 اللہ والے ملے ہیں۔ کہانیاں ہمارے بزرگوں نے کوئی لطیفے نہیں لکھے جی، یہ کتاب ہے تذکرہ غوثیہ، یہ غوث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات۔ آپ فرماتے ہیں میں حج کرنے کے لیے گیا اور میں بمبئی بندرگاہ سے بحری جہاز پہ بیٹھا، کہتے اسی طرح جہاز بمبئی بندرگاہ سے نکلا، تھوڑا سا جہاز آگے گیا ہوگا تو ایک بابا جی آ گئے اور آ کے میرے والد صاحب کو کہتے ہیں مولوی صاحب یہ تو بتائیں جدہ کب آئے گا؟ تو کہتے ہیں میرے والد صاحب مسکرا کے کہنے لگے بزرگو وہ یہ تو جہاز بمبئی بندرگاہ تو چلے ہے 11 دن لگنے نے پھر جدہ آئے گا۔ کہتے ہیں بابا جی چلے گئے، عصر پڑھ کے پھر آئے، وہی سوال، میرے والد صاحب کا بھی وہی جواب، پھر چلے گئے، مغرب پڑھ کے پھر آئے، پھر وہی سوال۔ کس دفعہ میرے والد صاحب بھی غصے میں آ گئے، کہنے لگے بابا جی گل نہ کریے، بار بار نہ ہو میرے گھر، میں تو 11 دن تو پہلے لیا نہیں سکتا، جو تسی لیا سکتے ہو تو لے آؤ۔ کہتے ہیں وہ بابا جی میرے والد صاحب کو کہتے ہیں پھر سب سے پہلے کون سی بندرگاہ آئے گی؟ کہتے ہیں میرے والد صاحب نے کہا مخا، پھر کون سی آئے گی؟ حدیدہ، پھر کون سی آئے گی؟ عدن، پھر کون سی آئے گی؟ میرے والد صاحب نے کہا جدہ۔ تو بابا جی کہتے ہیں پھر دیکھو جدہ آ گیا جی۔ تذکرہ غوثیہ، ہمارے بزرگوں نے کوئی لطیفے نہیں لکھے جی۔ بہرحال مختصر یہ کہ انہوں نے کہا جی وہ ایک اللہ والا تھا، وہ بار بار آ کے میرے ابا جی جو اس وقت کپتان تھے ان سے پوچھتا تھا کہ بھی ہاں جی کتنی دور رہ گیا جی جدہ، کیونکہ جدے کے ساحل کے اوپر جا کے وہ بحری جہاز نے رکنا تھا۔ تو وہ پھر بڑے تنگ ہوئے، تو الٹیمیٹلی جو انہوں نے اس کے ساتھ ڈسکشن کی تو اس نے کہا اے پھر جدہ آ گئی، تو جدہ پہنچ بھی گئے، حالانکہ وہ ابھی جدہ بڑی دور تھا۔ تو انہوں نے جب پوچھا لوگوں سے، واقعی جدے پہنچ چکے تھے۔ سرکار اس طریقے سے کوئی ٹریول کر سکتا ہے؟ اللہ سے ڈر جائیں۔ اور میرا معصومانہ سوال ہے، آپ کے سارے بزرگ بحری جہازوں میں جاتے تھے جب حج اور عمرے کے لیے، تو آپ تو کہتے ہیں بزرگوں کا مقام بہت بلند ہے، اگر ویل مچھلی تیر سکتی ہے، شارک مچھلی تیر سکتی ہے، تو آپ کے بابے سمندری راستے تیر کے کیوں نہیں وہاں پہنچتے تھے؟ ہاں آئے ہو نا داڑھ تھلے ہوں،
वेल मछली 1.5 घंटे तक सांस रोक लेती है अपना, उसके बाद एक दफा ऊपर सांस लेने आती है। तो बाबे का भी 1.5 घंटे से साह रोकिए, चाहे गौस है, कुतुब है, अब्दाल है। 3 मिनट से ज्यादा कोई बंदा जिंदा नहीं रह सकता, आम आदमी मर जाएगा। और फिर जो आप ये कहानी करवा रहे हैं कि जी वो बहरी जहाज समेत वहां पहुंच गए जद्दे, इसमें एक टेक्निकल गलती उनसे हो गई है, वो मैंने हाईलाइट करनी है। सारा दा उमरा, सारा दा हज फारग हो गया, क्योंकि ये लम जो है ना वो जद्दे से बहुत पहले आता है, जहां आपने एहराम बांधना होता है। ओ बाबा जल ही निकलिया ਤੁਹਾਡਾ। हाँ ओनू जड़ा मैं कहना ਤੁਹਾਡੇ बाबिया ना नमाज का पता ना हज रोजे का पता, ओ बाबा एडा जाली सी, उसको चाहिए था ये लम पे पहले वो रोकता और कहता कि भाई मिकात शुरू हो गया, एहराम बांध लो। उसने डायरेक्ट सबको जद्दे बुझा दिया, सारे उधर दम वाजिब करा छड़ा। मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे सारे बाबे तो शाही कोई नहीं।